ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ہفتے بعض وجوہات کی وجہ سے سپر پرائم ٹائم آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پایا، تو سوچا کہ وہی تفصیلات آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ آج میں جس عالی مرتبت شخصیت کی تفصیلات اور ان کی داستان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم، جو کہ ایک عارف باللہ شخص تھی۔ بزرگ عرفاء اور 3 ائمہ یعنی امام سجاد، امام باقر اور امام صادق رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے معاصرین میں سے وہ تھے۔ صوفی مذہب سے تعلق رکھنے والے، آپ کا تعلق بلخ کے اشراف اور حکمران خاندان سے تھا، لیکن اچانک زہد کی طرف مائل ہو گئے اور حضرت ابراہیم بن ادھم توبہ کرنے کے بعد مکہ چلے گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل عیاض جیسے عرفاء یعنی عارف کی جمع ہے، ان کی ہمنشینی اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد شام چلے گئے اور آخر عمر تک وہیں مقیم رہے۔ انہیں صوفی طریقت جیسے طریقت ادھمیہ اور نقشبندیہ کا سربراہ مانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی، نصائح اور کردار و گفتار کا تذکرہ بہت سارے عرفانی آثار میں ملتا ہے۔ زہد و تقویٰ کا ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، جس کی روح سے ازدواجی زندگی، زاہدانہ زندگی گزارنے کی راہ میں سد راہ ثابت ہوتی ہے، یہ ماننا تھا ان کا۔ شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اہم ترین شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن منصور بلقی 2 صدی ہجری کے زاہد اور عرفاء میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق اور آپ کو العجلی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ شہر بلخ میں، جو اس وقت خراسان کا حصہ تھا، وہاں ایک ایرانی یا عرب خاندان بنی تمیم میں پیدا ہوئے۔ کتاب تاریخ اسلام کے مؤلف امام ذہبی اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ان کے والدین کے سفر حج کے دوران مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم خلیل اللہ کے زیادہ مشابہ تھے، یہ لکھتے ہیں تاریخ الاسلام میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو جلد دوم صفحہ 190 میں یہ درج ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابراہیم کا رتبہ بہت اونچا ہے، میں نے کبھی انہیں تسبیح لیے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ عند اللہ بہت مقبول ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ تناول فرماتے تو کھانے سے ہاتھ سب سے آخر میں اٹھاتے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے باپ دادا شہر بلخ کے امراء، حاکم اور اشراف میں سے تھے، بہت بڑے دولت مند تھے، لیکن تاریخی منابع کے مطابق انہوں نے تاج و تخت اور زرق و برق کی زندگی کو خیرباد کہہ کر زہد و فقر کی زندگی گزارنی شروع کی اور عرفان و سلوک اور صوفی طرز زندگی اپنائی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے زہد کی طرف مائل ہونے اور ترک دنیا کے مختلف دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات درج ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح پرتعیش زندگی کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندانی حکمرانی کو چھوڑ کر کے صوفیت کو اختیار کیا۔ الگ الگ واقعات آتے ہیں۔ ایک جگہ درج ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے باہر جنگل میں نکل گئے تھے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، اے ابراہیم، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ یہ آواز سنتے ہی متنبہ ہوئے اور تمام مشاغل کو ترک کر دیا اور طریقت کی راہ اختیار کی اور حصول طریقت پر سختی سے کاربند ہو گئے اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابو یوسف غسولی سے استفادہ کیا اور ان حضرات کی خدمت میں کچھ وقت گزارا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ عرصے کے لیے ملک شام کا رخ کیا اور وہاں رزق حلال کے حصول کے لیے مصروف کار ہوئے۔
آپ باغات کی نگہبانی کر کے رزق حلال کماتے تھے. یہ جو تذکرہ ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 فارسی کا جو یہ ہے اس میں یہ واقعہ درج ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس حکمران اور پرتعیش زندگی کو چھوڑنے کی وجہ بنی. ابتدائی دور میں ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے کہ ابتدائی دور میں جب کہ آپ بلخ کے امیر تھے اس وقت میں ایک دن شکار کو گئے اور اتفاقاً دوستوں سے بچھڑ گئے اور ایک ہرن کے پیچھے گئے. اللہ نے اس ہرن کو قوت ناطقہ یعنی قوت گویائی دی. وہ ہرن بولنے لگی. اس نے بزبان فصیح حضرت ابراہیم بن ادم کو مخاطب کر کے کہا کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے یا اسی کام کا تمہیں حکم ملا ہے؟ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں خیال آیا اور توبہ فرما کر سب سے ہاتھ اٹھا لیا اور زہد و ورع کے پابند ہو گئے. یہ واقعہ بھی لکھتا ہے کہ کس طرح ایک ہرن نے اپنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی قوت گویائی کی وجہ سے ابراہیم بن ادھم کو صوفیت کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا. کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 100 میں یہ واقعات درج ہے. ناظرین گرامی، بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم بن ادھم سے وابستگی سے الگ الگ کتابوں میں درج ہیں. ایک جگہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں تشریف لے گئے اور جا کر مسجد میں رکے. عشاء کی نماز ہو چکی تو امام مسجد نے کہا مسجد سے نکلو میں دروازہ بند کروں گا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ موسم بھی بہت سخت سردی کا تھا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو مسافر ہوں، رات میں یہی مسجد میں رکوں گا. تو امام مسجد نے جواب دیا کہ مسافروں کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی قندیلیں اور فرش چوری کر کے لے جاتے ہیں. میں تو کسی کو مسجد میں ٹہرنے نہیں دوں گا چاہے ابراہیم بن ادھم ہی کیوں نہ آ جائے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں. تو امام مسجد نے جواب دیا تمہارے لیے جاڑے کی شدت ہی بہت ہے، اس پر جھوٹ کا اضافہ نہ کرو، بہت باتیں کر چکے اب نکل جاؤ. اس کے بعد امام مسجد نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد سے باہر حمام کے تنور تک لایا اور وہاں چھوڑ کر کے چلا گیا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں حمام میں آگ جلانے والا ایک شخص موجود تھا. سوچا اسی کے پاس چل کر رات گزارنی چاہیے. میں اس کے پاس پہنچا اور سلام کیا. وہ شخص موٹا بوریے کا کرتا پہنے ہوئے تھا. اشارے سے مجھے بٹھایا اور ڈرتی نگاہوں سے داہنے بائیں دیکھتا رہا. جب اپنے کام سے فارغ ہو کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سلام کب کیا تھا اور جواب اب دے رہے ہو؟ تو ملازم حمام نے جواب دیا میں کسی کا نوکر ہوں، مجھے خوف ہے، بلکہ مجھے خوف ہوا کہ تمہارے جواب میں مشغول ہو کر میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جاؤں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو سوال کیا. تو ملازم نے جواب دیا موت سے ڈرتا ہوں، معلوم نہیں ادھر سے آ جائے یا ادھر سے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کتنی مزدوری کر لیتے ہو یہ سوال کیا. تو ملازم نے جواب دیا 1 درہم اور 1 دانگ کی. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پیسے تم لے کر کیا کرتے ہو؟ ملازم نے جواب دیا دانگ سے میرے اہل و عیال کی خوراک فراہم ہوتی ہے. دانگ اس زمانے کے جو کھانے پینے کی اشیاء ملا کر کے دی جاتی تھی اس کو کہا جاتا ہے. اور 1 درہم اپنے ایک مرحوم بھائی کی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جواب دیا کہ کیا وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے؟ ملازم نے جواب دیا میں نے اس سے خدا کے لیے دوستی کی تھی، اب وہ انتقال کر گیا تو اس کی اولاد کی پرورش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی شے کی دعا مانگی ہے جو قبول ہوئی ہے؟ تو ملازم نے جواب دیا 20 سال سے میں ایک بات کی دعا کرتا ہوں جو اب تک پوری نہیں ہوئی. وہ یہ کہ سنا ہے عرب میں ایک شخص ہے جو عابدوں اور زاہدوں میں بلند مرتبہ ہے، اسے ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں. میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کی زیارت کروں اور اسی ولی اللہ کے سامنے مجھے موت آ جائے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی
اور ابراہیم بن ادم کو منہ کے بل گھسیٹ کر تیرے پاس بھیج دیا۔ یہ سن کر ملازم حمام خوشی سے اچھل پڑا اور حضرت سے معانقہ کیا۔ اس وقت اس نے دعا کی، یا اللہ تو نے میری تمنا پوری فرمائی، میری دعا کو قبولیت سے نوازا، اب میری روح کو بھی فیض فرما۔ چنانچہ فوراً اس کا وہاں پر انتقال ہو گیا ہے۔ روض الریاحین نامی ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ واقعہ درج ہے۔ تو ناظرین، الگ الگ طرز سے ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جن کو ملنے کے لیے دنیا ترستی تھی، اور ہماری تاریخ میں ایسے دامن میں، تاریخ کے دامن میں نہ جانے کتنی شخصیات ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دے۔ بریک کے اس پار حضرت ابراہیم بن ادم کے سلسلے میں کچھ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے کے بعد نیشاپور چلے گئے اور سلاطق البشرہ نامی پہاڑ کی کسی غار میں زندگی بسر کی، اور اس کے بعد انہوں نے مکہ ہجرت کی۔ اہل سنت کے مورخ اور محدث امام ذہبی کے مطابق انہوں نے ابو مسلم خراسانی کے خوف سے بلخ سے باہر جانے کا ارادہ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم بن ادم مکہ میں سفیان ثوری اور فضیل بن عیاض جیسے عرفاء سے آشنا ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شام کا سفر کیا۔ ابراہیم بن ادم کو شام میں زہد و عرفان کی رواج کا سبب قرار دیتے ہیں۔ مختلف تاریخی منابع میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات مختلف ہے۔ اس بنا پر 160 ہجری، کوئی 161 ہجری، کوئی 162 ہجری یا 167 ہجری کہا جاتا ہے۔ آپ طبعی موت وفات پا گئے، اگرچہ بعض مورخین اس بات کے معتقد ہیں کہ آپ رومیوں کے ساتھ لڑنے گئے تھے کسی غزوہ یا جنگ میں، اور روم کے شہر سوقین میں شہادت کی موت پائی، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ ان کے محفل دفن کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور شام کے ساحلی شہر منطقہ سوران میں سے ایک ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی تھی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شفیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ، اور معروف کرخی جن کی وفات 200 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اسلامی عرفان و تصوف کے پہلے طبقے میں شامل ہیں۔ یہ لکھا جاتا ہے کتابوں میں۔ بعض لوگ معتقد ہیں کہ صوفی کا نام ہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے رائج ہوا۔ ناظرین گرامی، بلخ کے صوفی من جملہ ابراہیم بن ادم مکتب بصرہ سے متاثر تھے۔ اس بنا پر زہد، عبادت، خوف اور فقر میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اسی طرح تصوف و عرفان کے چیدہ اشخاص من جملہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متاثر تھے۔ لیکن شام کا مکتب تصوف کافی حد تک خود ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے، اور زہد اور عبادت نیز صوفیانہ ریاضتوں میں حضرت ابراہیم بن ادم سے متاثر تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم محدثین میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور اہل سنت کتب رجال میں ان کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، اور انہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ مذہب حنفیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہیں نہایت قابل احترام القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ القاب عرفانی اشعار میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ صوفی شاعر اور قلمکار حضرت زین العابدین شیروانی جن کی پیدائش 1194 ہجری میں ہوئی تھی اور جن کی وفات 1253 ہجری میں ہوئی تھی، ان کے مطابق، اور جیسا کہ عرض کیا گیا، متقدم شیعہ کتب رجال میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ شیعہ فقیہ سید محسن اعرجی کاظمی جن کی پیدائش 1130 اور وفات 1227 ہجری میں ہوئی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کمیل بن زیاد، بشر بن حارث مروزی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیعہ صوفیوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ آپ کو بعض صوفی طریقت کے سربراہ مانے جاتے ہیں۔ اس بنا پر طریقت ادمیہ اور نقشبندیہ خود کو ابراہیم بن ادم کے توسط سے امام سجاد سے رحمۃ اللہ علیہ سے متصل قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم امام سجاد، امام باقر اور امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، اور ان ہستیوں کے ساتھ ان کے ارتباط کے بارے میں منابع میں آیا ہے۔ بعض منابع میں آیا ہے کہ آپ امام سجاد کے ملازم تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اور امام سجاد کی ملاقات اور امام کی طرف سے کیے جانے والے نصائح بھی شیعہ منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔
بہرکیف ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوہ زندگی، کردار اور نصائح کی عکاسی شعراء کے اشعار خاص کر کے عارفان میں دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف موضوعات جیسے زندگی نامہ، توبہ کی داستاں، زہد کی طرف مائل ہونا، سبب ہجرت، حضرت خضر کے ساتھ ملاقات، مناجات، کرامات اور دیگر مختلف موضوعات میں ان کی حکایات کو شعر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ آپ کے پاس 8 روٹیاں اور بہت ساری کھجوریں پہنچی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سائل آیا اور ندا دی، آواز دی کہ اللہ آپ پر جو ہے رحم کرے، یعنی کھاؤ، تم پر اللہ رحم کرے، کل یرحمک اللہ۔ اس وقت آپ نماز میں تھے، سلام پھیرا، پھر اس کو بلایا، اس شخص کو 3 روٹیاں دی، ساتھ ہی بہت ساری کھجوریں دے دی، پھر ابن بشار کو بھی 3 روٹیاں اور بہت ساری کھجوریں مرحمت فرمائی اور خود 2 روٹیاں کھا لی۔ پھر فرمایا المواسات من اخلاق المؤمنین، یعنی غمخواری مومنین کے عمدہ اخلاق میں سے۔ طبقات الاولیاء جلد اول صفحہ 3 میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک دفعہ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو جاری تھی کہ شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ ہمیں رزق مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تب صبر کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلخ کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، جب ملا کھا لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ جب مل جائے تو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، جب کچھ نہ ملا تو حمد و شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے با ادب بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ آپ تو ہمارے استاد ہیں۔ یہ بھی طبقات الاولیاء میں جلد اول میں واقعہ درج ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ لوگوں سے ایسا بھاگو جیسے خطرناک بھیڑیے سے بھاگتے ہو، نیز جمعہ و جماعت سے ہرگز پیچھے نہ رہو۔ طبقات الصوفیہ میں درج ہے۔ ایک موقع پر یوں گویا ہوئے اپنا ساتھی، اپنا دوست اللہ کو بنا لو اور لوگوں کو ایک جانب چھوڑ دو۔ لوگوں سے ملاقات کی محبت دنیا سے محبت کی بنا پر ہوتی ہے، لوگوں سے ترک تعلق دنیا سے ترک تعلق کی بنا پر ہوتا ہے۔ تاریخ الاسلام الذہبی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ گویا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ عوام سے میل جول اور تعلقات میں کمی کی تلقین کر رہے ہیں۔ میل ملاپ کی قلت سے زبان گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ توبہ کے سلسلے میں فرمایا جب بھی توبہ کے آئینے میں غور و فکر کرو گے تو گناہ کی معصیت و نافرمانی کی برائی اور قباحت و شناعت ظاہر ہوگی۔ البدایہ والنہایہ میں درج ہے۔ توبہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر مستقل روئے، دوبارہ گناہوں میں پڑنے سے بچا رہے، برے ساتھیوں سے اجتناب کرے، نیک افراد کی صحبت اختیار کرے، نیک افراد کی صحبت اختیار کرے۔ 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے طبقات الاولیاء میں، جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہونے کی علامات بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا نیک اعمال سے دل کترائے، نیکی سے وحشت ہونے لگے، گناہ آسان ہو جائے، گناہ سے انسیت ہو جائے، دنیا کی طلب اور آخرت سے دوری میں زندگی گزر رہی ہو، شرمگاہ اور پیٹ کے ہوس کی تکمیل کو مرکز نگاہ ہو، اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، تو جان لو کہ یہ دھتکارا ہوا شخص ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے طواف کے دوران نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب تک تم 6 دروازے اپنے اوپر بند نہ کر لو اس وقت تک تم صالح نہیں بن سکتے۔ نعمت تر کر کی شدت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، عزت چھوڑ کر ذلت برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو، راحت کے بجائے مشقت کے لیے مستعد ہو، نیند کے بجائے بیداری کو ترجیح دے، مالداری کے بجائے فقر کو اپنائے، امیدوں و آرزوؤں کے بجائے موت کی تیاری میں مصروف رہے۔ طبقات الصوفیہ میں درج ہے۔ ناظرین، دل پر 2 پردے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص موجود پر زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے حرص میں لگ جاتا ہے، اور حریص ہمیشہ محروم ہوا کرتا ہے۔ جب کسی کھوئی ہوئی چیز پر غمزدہ ہوگا تو ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ حرص و لالچ کی کمی سے انسان میں صدق و سچائی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ حرص و لالچ آدمی میں غم، جزع و فزع پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے البدایہ والنہایہ میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔
بہرکیف ناظرین مجھے ایک اور چھوٹی سی بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پار کچھ اور مختصر بچا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں ہر وہ بادشاہ جو عادل نہ ہو اور چور برابر ہے، ہر وہ عالم جو متقی نہ ہو وہ اور بھیڑیا برابر ہے، ہر وہ شخص جو غیر اللہ کے لیے ذلت اختیار کرے وہ اور کتا برابر ہے۔ ناظرین ایک شخص نے آپ کو جبہ ہدیہ کرنا چاہا اور قبول کرنے کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم غنی ہو تو قبول کروں گا، اگر تم فقیر ہو تو قبول نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس 2000 دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ 2000 4000 میں بدل جائیں؟ اس شخص نے کہا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا تم تو فقیر ہو، تم سے میں یہ جبہ قبول نہیں کروں گا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین گرامی ایک دفعہ فرمایا توکل تو اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہونے کا نام ہے، اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جس نے کسی مصیبت کی اللہ کے علاوہ کسی اور سے شکایت کی تو وہ قلب میں اطاعت و فرمانبرداری کی لذت و حلاوت نہیں پائے گا۔ جب تو راحت کا طالب ہے تو جو مل جائے کھا لے، جو پائے پہن لے، جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پر راضی ہو جائے۔ طبقات الاولیاء میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ہم ایک ایپیسوڈ بھی پیش کر چکے ہیں، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ بیروت میں لکڑیوں کا گٹرا اٹھائے ہوئے دیکھا تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھی بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ یہ سن کر جواب دیا اے ابو عمرو خاموش رہو، مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جو شخص حلال کمائی کے لیے عاجزی و مسکنت اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی کا تر امتیاز تھا کہ محنت کے ذریعے حلال کمائی کا اہتمام کرتے اور اس مال کے ذریعے لوگوں کی دادرسی و فریاد رسی کرتے۔ ایک دفعہ کہا کہ مہمان سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں، اس لیے کہ اس کا خرچ اور رزق اللہ کے ذمے ہے اور اس کا اجر میرے لیے ہے۔ نیز فرمایا فقراء پر اللہ تعالیٰ کیا ہی بڑا انعام ہے کہ کل قیامت کے دن نہ ہی ان سے زکوٰۃ کی بابت سوال ہوگا، نہ ہی حج کے سلسلے میں پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ مسکین تو یہی مالدار ہیں کہ ان سے سوال بھی ہوگا اور حساب بھی۔ ناظرین گرامی مزہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی توصیف میں کچھ یوں کہا ابراہیم اپنے ہم عصروں پر نماز روزے کے ذریعے فائق نہیں ہوئے بلکہ سچائی اور صفائی قلب کے ذریعے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ ایک دفعہ شریک نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین رونما ہوئے مشاجرات کی بابت سوال کیا تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے رونے لگے۔ اس سوال کا شریک کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر جواب دیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ دوسروں کے بجائے خود ہی مشغول ہوگا، جو اپنے رب کو پہچان لے وہ دوسروں کے بجائے اپنے رب سے ہی لو لگائے گا۔ ناظرین گرامی یہ ہوتے تھے اللہ والے لوگ جنہیں اپنا پیدا کرنے والے سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان مشاجرات کے سوال کے سلسلے میں یہ آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح کا جواب انہوں دے کر کے خود کو پہچاننے کی تلقین کی ہے، اور ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے کچھ ایسا جواب اختیار کریں جس سے ہمارے رب اور ہمارے نبی راضی ہو جائیں۔ بہرکیف ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ہم جلد آپ کی خدمت میں اسلامی تاریخ کی کسی اور اہم ترین شخصیت کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔